शाबान का महीना अता फरमाया, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में दाखिल हैं और दुआ ये करना भी सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही रजब का महीना आता तो दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और रमजान तक हमारी जिंदगी को पहुंचा दे। ये दुआ सुन्नत है। हम भी दुआ करते हैं कि मौला शाबान का महीना अता किया है तो इस साल का रमजान भी अता फरमाते हैं। अजीज़ान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को रब्बे करीम ने हमारे दरमियान इस तरह से रखा है कि हमारा हर काम और हमारी हर शय हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। इसीलिए इसको अगर एक जुमले में समझना है तो वह यूं है, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ ना। हमारी जिंदगी हुजूर के बगैर कुछ नहीं है और ना ही हमारे सफर का कोई हिस्सा और ना ही कोई मंजिल हुजूर के नाम के बगैर हो सकती है। जो चाहे दीन से बाहर कुछ भी कर लो, दीन के अंदर हुजूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर कोई ये कहता है कि ये भी हिस्सा हो सकता है तो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यूं फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी का मतलब जो कहता है कि अब मुझे नबी की हाजत नहीं है, अगर मुझे रसूल की हाजत नहीं, जरूरत नहीं, जो यूं कहा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम उलुल अज़्म पैगंबर है, वो जलीलुल कद्र पैगंबर है जिनकी आजमाइशें सुबह क़यामत तक याद की जाती रहेंगी। बेटे का ज़बह होने का और जिनके बहुत सारे ऐसे किरदार जो हज और उम्रे में अदा किए जाते हैं, उनकी जिंदगी पाक का एक बहुत अहम वाकया कि आपको आग में डाला गया था। पता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को आग में डाला गया था, लेकिन भड़कती हुई आग ने आपका कुछ ना बिगाड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत उस आग से बाहर आए। आपको पता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में उस वक्त नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी औलाद में से हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और यही कहा है कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेटाए तो वो तेज चाकू उनके हाथ में थी कि वो पत्थर को मारते तो दो टुकड़े हो जाते थे, पत्थर कट जाता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के नर्म और नाजुक गले पे चलाते तो चलती नहीं थी, नहीं था। 3 मरतबा कोशिशें की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, गला कटा नहीं, और पत्थर पर मारते तो पत्थर कट जाता था। मुफस्सिरीन फरमाते वजह वहां पर भी यही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी मौजूद था। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में आना बाकी था। हर जगह जलवे मुस्तफा के देखोगे। इसीलिए आला हज़रत ने कहा है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। इकराम अलैहिस्सलाम को नबी की हाजत है तो हम और तुम क्या है? उम्मती हैं। हमें बगैर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहां पर कोई चीज हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा मतलब कसम खुदा की, बखुदा का मतलब होता है कसम खुदा की। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। उर्दू हार्ड है लेकिन समझ ले तो समझ में आ जाए। मफर कहते हैं भागने की जगह और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हज़रत फरमाते हैं हुजूर को छोड़ोगे तो ना भागने की जगह है ना ठहरने की जगह है, कहां जाओगे? नहीं और कोई मफर मकर। और अगर कोई ये कहता है मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरा बड़ा मकाम है, आपको वली भी साबित करता हूं, या कुछ लोगों ने मिलकर के किसी को वलीउल्लाह बना दिया हो, सब कान खोल करके सुन ले। कोई वली कब बनता है, कोई अल्लाह का वली कैसे मशहूर कर दिया जाता है। लोगों के ढकोसले से कोई वली नहीं बनता, किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कि अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत, जो वहां से हो यही आके हो,
جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کے متعلق کہہ رہا ہوں، جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی. قادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آنا پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے. 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے. ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کریا کرتے. اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا. یہ پاک نے حرام کر دیا، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے شیطان کی. اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. بہت سارے ایسی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا، ان کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے، باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے، شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، آپ نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا، تو گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے، یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہنا ہی نہیں ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے۔ ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کی صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب، دوستی برے لوگوں سے تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا، ہمیں تعلیم دی ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی۔ میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی، نسلوں کے لیے بھی، اور امت پر جو حالات آ جائے، اسلام پر جو حالات آئے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، کچھ کر جاؤ، کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو، ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے، میرے خلاصہ کلام، میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا